بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنا یاد کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کر کے کیوں روتا رہتا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور دنیا ہے جس کا نام عالم برزخ ہے۔ مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غم و پیش 1,24,000 پیغمبر بشمول ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت بھی، جن کی روحوں نے مراتب عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان جل کر مر جائے، اس کی راکھ ہوا اڑا کر لے جائے یا کسی انسان کو درندوں نے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہو، تب بھی ان کی روحیں عالم برزخ میں رہتی ہیں۔ انسانوں کی روحیں جہاں کہیں بھی رہتی ہوں، ان کا تعلق جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے اور قبر پر آنے والے ہر شخص کو جانتی اور پہچانتی ہیں۔ یہ کہنا خدا کے بندے کی روح فلاں بندے میں آ گئی یا اس بندے نے دوبارہ جنم لیا ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے متصادم اور خلاف ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب مسلمان انسان مرتا ہے اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اس کی روح جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ ایک روایت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی دونوں جب اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم دونوں میں سے جو پہلے مر گیا وہ برزخ کی حالات پیش کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا مردہ انسان زندہ انسانوں سے مل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا گیا، ہاں، مسلمان مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ مردے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا، جب کسی مسلمان انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس مرنے والے کو معلوم ہوتا ہے وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں آ گیا ہے۔ اس مردے کو سب یاد آتا ہے، یعنی کہ رشتہ دار، ماں باپ، بہن، بھائی۔ جب اس میت کی روح نکل جاتی ہے، دنیاوی جسم کی آنکھوں اور کانوں سے جیسے سنتا اور دیکھتا تھا ویسے ہی عالم برزخ میں دیکھ اور سن سکتا ہے۔ اس مردے کی روح زندہ ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہے اور کانوں سے سن بھی سکتی ہے۔ جب کسی مسلمان بندے کی روح نکلتی ہے، وہ میت زندہ لوگوں سے التجا کرتی ہے، مجھے جلدی نہلاؤ اور کفن پہناؤ اور نماز جنازہ جلدی پڑھ کر جلدی دفناؤ، کیونکہ میں نے آج اپنوں سے ملاقات کرنی ہے جو مجھ سے پہلے عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ مردے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اگر مردے کی روح آسانی سے نکلی ہے تو مردہ سمجھ جاتا ہے میری قبر میں میرے لیے آسانی ہوگی۔ اگر مردے کی روح تڑپا کر اور تکلیف دے کر نکلی ہے، مردہ سمجھ جاتا ہے میری قبر میں میرے لیے مشکلات ہوں گی۔ مومن انسان کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، میرا اصلی ٹھکانہ قبر ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا، دنیا مسلمان مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں اور گنہگاروں کے لیے جنت ہے۔ جو گنہگار، فاسق و فاجر، بے نمازی اور بد کردار انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ دنیا مجھے بہت عزیز ہے، میں اس دنیا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے اپنوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت کمایا ہے، اپنوں کے لیے گھر مکان بنایا ہے، اب تم مجھے عالی شان گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں ڈال رہے ہو۔ میں تو روشنی کے بغیر گھر میں بھی نہیں سوتا تھا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اپنی زبان سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، تم تو میرے اپنے ہو، میں نے ساری زندگی تمہارے لیے مال و دولت اکٹھا کیا، اب تم مجھے قبر میں لے جا رہے ہو۔ مگر اس گنہگار کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوتے تو قبر میں میرے ساتھ ہوتے۔ وہ دنیا جس میں ہم پہلے تھے، وہاں ہمارے رشتہ دار موجود تھے، یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان کر کہتا ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اگر باپ مر گیا تو باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، میری قبر پر میرا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اس کی قبر پر اور کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کو بھی پہچان لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہے، وہ مردہ اپنوں سے رو رو کر التجا کرتا ہے، میری مغفرت کے لیے دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر مغفرت کے لیے دعا کرو، کیونکہ جب ہم قبرستان کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو یہ کلمات ادا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو، تم پر اللہ رب العزت کی بخشش اور سلامتی ہو۔ تو جو فرشتے قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کلمات کا جواب بھی دیتے ہیں اور مرنے والوں کے حصے میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ وہ مردہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے، اس مردے کو اس بات کی بھی خبر ہوتی ہے رشتہ داروں میں سے کون سا شخص اس کی مغفرت کے لیے دعا پڑھ کر بھیج رہا ہے، اور اس کے جواب میں وہ مردے بھی ان کی سلامتی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ ان کی روح عالم برزخ میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو یاد کرتی ہیں۔ ان مردوں کی روحیں جب اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہیں، اس کے متعلق بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، یعنی کہ دعائے مغفرت کرتا ہے، یا کوئی اور نیک اعمال تحفہ بنا کر اس مردے کو بھیجتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے جیسے تم اس دنیا میں کسی سے تحفہ لینے پر خوش
ہوتے ہو۔ اور جو گناہگار انسان کی روح ہوتی ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، کہتی ہے بہت آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے، کیونکہ اس مردے کی روح کے لیے یہ دنیا جنت تھی، اس دنیا والی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس گناہگار کی روح عالم برزخ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے خدا کے لیے یہاں صرف نیک اعمال کام آتے ہیں، گناہوں سے توبہ اور مغفرت کیا کرو۔ جو نیک انسان مردے کی روح ہوتی ہے یہ دنیا اس نیک مردے کی روح کے لیے قید خانہ ہوتی ہے۔ دراصل عالم برزخ کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت والا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک انسان کی روح کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے، وہ بڑی راحت سے عالم برزخ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی کمی پیشی فکر و فاقہ نہیں ہوتا، وہ اس عالم برزخ والی زندگی میں خوش ہوتا ہے، اس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، وہ اسی زندگی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسا صلہ دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہر انسان کی آنکھوں کا محور ہوتی ہے، وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے عالم برزخ میں تمام روحوں کی نظروں کا محور ہوتی ہے۔ بہرحال نیک بندے جو ہیں وہ بڑی آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو گناہگار اور بد کردار انسان ہوتے ہیں ان کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال جو اصل وجہ ہے وہ عمل ہے، تمہارے عمل پر یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں۔ اگر مرنے والے کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت سے اچھا پیغام ہو نہیں سکتا، اگر اس شخص کے اعمال برے ہوئے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک خطبے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 لوگ ادا کر لیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں جس مردے کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 آدمی ادا کر کے اس کی شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت طلب کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارک ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں سلاتے تو فرمایا کرتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارک میں ہے، وہ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دفنانے کے بعد فارغ ہوا کرتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی سے دعا مانگو، اس لیے کہ ابھی اس مردے سے سوال و جواب ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھے اور نیک اعمال و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم